بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر اپنے تمام ویورز کو، ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ سنانے والا ہوں کہ جو تنگ دستیوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا تھا اور اس نے درود پاک کی کثرت کرنا شروع کی۔ اس نے درود پاک کو اس طرح اس کثرت کے ساتھ پڑھا کہ وہ درود پاک پڑھتا پڑھتا 9 لاکھ کے عدد کو پہنچ گیا، اور پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فضل و کرم فرمایا، کیا انعامات فرمائے، وہ بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، دوستوں کو بھی ضرور بتائیں تاکہ وہ بھی درود پاک کے فضائل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دیکھیں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، احادیث سے کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب تحریر فرمائی، القول البدی، اس کے اندر انہوں نے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے واقعات، درود پاک کے فضائل اور اس پر احادیث جمع کی ہیں۔ اسی طرح حضرت علامہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کتاب لکھی دلائل الخیرات، اور اس پر انہوں نے بہت زیادہ درود پاک کی جو روایات موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، وہ سب اس کتاب کے اندر نقل فرمائے ہیں۔ تو درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں اور برکتیں بے شمار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن بھر میں صبح 10 مرتبہ اور شام 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھ لیتا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کی شفاعت کروں گا۔ تو جو بندہ صرف صبح اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے پر ہمارا کتنا وقت جائے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، یعنی وہ روٹین وائز ہر روز 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے لگ جائے، تو فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بروز محشر مصافحہ کریں گے، اس سے ہاتھ ملائیں گے، اور جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملائیں وہ بندہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے، یا اسے جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے۔ وہ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جو جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات کو درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون سا بندہ زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ تو ہم نے یہ درود پاک کی جو فضیلتیں اور برکتیں سنی ہیں، ہمیں ان کو یاد کر کر درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، اپنے شیڈول میں شامل کرنا چاہیے۔ جہاں پر ہم نے دیگر معاملات رکھے ہوئے ہیں وہاں پر ہمیں درود پاک کی فضیلتیں اور برکتیں سننے کے بعد ہمیں درود پاک کو بھی اپنے شیڈول میں، طرز عمل میں، اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ تو وہ شخص کا واقعہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جس نے درود پاک کی کثرت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کیا فضل و کرم فرمایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل ہیں، جن کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ہند الولی کے نام سے جانا جاتا ہے، سلطان الہند کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور وہ شخص آ کر زارو قطار رونے لگا، فریاد کرنے لگا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ ہند الولی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ کمالات عطا فرمائے ہیں، آپ عطائے رسول ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری پریشانی کو دور کر دے۔ پوچھا گیا تمہاری پریشانی کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نابینا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی پریشانی نہیں کہ میں اپنی آنکھوں کے لیے، کسی بھی کام کے لیے میں محتاج ہوں، میں اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ نہیں سکتا، نابینا ہوں، اللہ پاک مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ آپ دعا کریں اللہ پاک مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ تو خواجہ نے فرمایا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جاؤ درود پاک کی کثرت کیا کرو، اللہ پاک تمہیں آنکھیں عطا فرما دے گا۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ جی میں درود پاک تو پڑھتا ہوں، درود پاک تو میں پڑھتا رہتا ہوں، کوئی خاص وظیفہ بتائیں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آ گئے، آپ کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا کہ تم درود پاک پڑھتے ہو اور پھر بھی تمہاری مراد پوری نہیں ہو رہی۔ انہوں نے فرمایا کہ درود پاک کوئی ایسا عمل نہیں ہے، درود پاک کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ تم اس کو پڑھنے لگ جاؤ، کثرت کرنے لگ جاؤ، اس پر چلنے لگ جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانیاں اور تنگیاں دور نہ کرے۔ درود پاک پڑھو، اللہ پاک تمہاری پریشانی کو ضرور دور فرمائے گا۔ یہ بات سننے کے بعد وہ شخص بھی حیران ہو گیا کہ واقعی بات تو درست ہے، میں درود پاک تو پڑھتا ہوں لیکن اتنی کثرت کے ساتھ نہیں پڑھتا جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں۔ تو
تو اب وہ خاموشی کے ساتھ چلا گیا اور اس نے درود پاک کی کثرت شروع کر دی. درود پاک پڑھتے پڑھتے وہ 9 لاکھ کے عدد کو پہنچ گیا. یعنی اس نے درود پاک 9 لاکھ مرتبہ پڑھ لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایسا فضل و کرم فرمایا کہ اس نابینا کو اللہ پاک نے آنکھیں عطا فرما دی. اس نابینا شخص کو اللہ پاک نے اس نابینے پن سے نجات عطا فرمائی. سب سے بڑی آزمائش اس سے اللہ پاک نے دور فرما دی کہ اللہ پاک نے اسے اپنی آنکھوں کی نعمت سے نواز دیا. تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس سے ہماری دنیا اور آخرت کی تمام تر حاجات اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاجات پر نظر رحمت فرماتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے دن بھر میں جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ پاک اس بندے کی 100 حاجات کو پورا فرمائے گا. جی ہاں، 100 حاجات صرف 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے پوری ہوں گی، جس میں فرمایا گیا کہ 70 حاجات جو ہیں وہ آخرت کی ہوں گی اور 30 دنیا کی ہوں گی. تو ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک ہماری حاجات کو پورا فرمائے، اللہ پاک ہم پر نظر رحمت فرمائے. تو آئیں ہم سب مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کریں گے، درود پاک کے وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے. اللہ پاک انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہماری تمام تر تنگیاں پریشانیاں دور فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا. مزید ایسے درود پاک کے فضائل سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ خیرا.